دانیہ ملک کنٹروورسی پر بات کرتے ہوئے عامر لیاقت نے اپنی صفائی میں تاریخی حوالہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں ایک غریب اعرابی نے ایک طوائف سے شادی کر لی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے دوست عزیز و اقارب نے بہت برا بھلا کہا۔ اس بات کی خبر جب حضرت عثمان کو ہوئی تو انہوں نے اس اعرابی کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی بیوی کا نان نفقے کی ذمہ داری حکومت پر عائد کر دی کہ اس جوڑے کے تمام خرچہ سرکاری خزانے سے پورا کیا جائے تاکہ منکرات سے روکنے کے اس عمل کی حوصلہ افزائی ہو اور ایسی خواتین بھی معاشرے میں عزت و احترام کے ساتھ اپنا گھر بسا سکیں۔ بس اسی وجہ سے میں نے دانیہ سے شادی کی، کیونکہ وہ ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتی تھی جہاں لوگ غربت کی وجہ سے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مجھے افسوس و صدمہ اس بات کا ہے کہ مجھ پر بہتان لگایا گیا اور میری بیوی نے میری خلوت کو سر بازار لے آئی۔ عامر لیاقت کنٹروورسی کے بادشاہ تھے، اس پر جم کر اپنا دفاع بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن دانیہ شاہ کے اس حرکت پر وہ نہ صرف تنہا ہو گئے بلکہ ان کے بچوں نے سوشل میڈیا پر انہیں بلاک بھی کر ڈالا۔ ایک تحقیق کے مطابق تنہائی کے شکار افراد دیگر افراد سے 3 گنا زیادہ جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 90 لاکھ جوان افراد تباہ کن تنہائی میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے اتنے ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ سگریٹ نوشی اور موٹاپا۔ تحقیق نے تنہائی کو سماجی وبا کا نام دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تنہائی نہ صرف بزرگ افراد پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ یہ ہر عمر کے افراد کو متاثر کرتی ہے اور صحت پر گہرے تباہ کن اثرات ڈالتی ہے۔ تحقیق کے مطابق تنہائی بالکل اسی طرح صحت پر اثر انداز ہوتی ہے جس طرح ایک دن میں 15 مرتبہ سگریٹ پینے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی تنہائی کا شکار ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ہو گئے۔ ان کو پسند ناپسند کرنے والے سب واقعتاً ان کی اچانک موت پر ایک کسک محسوس کر رہے ہیں۔ آئیے عامر لیاقت کی زندگی سے کچھ سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی تنازعات کے سہرے آگے نہیں بڑھتی۔ الطاف حسین سے جنید جمشید تک اور عالم آن لائن سے بول گیم شو تک وہ جان بوجھ کر تنازعات سے جڑے رہے۔ وہ تنازعات سے لطف اندوز ہوتے اور انرجی حاصل کرتے تھے۔ آخرکار تنازعات سے کھیلتے کھیلتے وہ ایک تنازع کی ہی بھینٹ چڑھ گئے۔ خاندان میں ہی زندگی ہے۔ رشتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا کہیں کا نہیں رہتا۔ ایسا فرد سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاتا ہے، چاہے ایک بڑا ہجوم اسے آئیڈیلائز کرتا ہو۔ دور رہنے والوں کے قریب اور قریب رہنے والوں سے دور ہو جاتا ہے۔ موت سے پہلے وہ اپنے بچوں کو یاد کرتے رہے، انسٹاگرام پر ان کو ٹیگ کر کے ان کے فوٹوز لگاتے رہے، مگر یہ نفرت کی انتہا تھی کہ بچوں نے اپنے اکاؤنٹس ہی ڈی ایکٹیویٹ کر دیے۔ شوبز کی دنیا مصنوعی ہے۔ وہ بلا شبہ شوبز کا آئیکن تھے، ریٹنگ اور فین فالوئنگ میں سب سے آگے، ایک حقیقی سیلیبریٹی۔ اپنی مرضی کا معاوضہ لیتے تھے، رمضان میں سحری، افطار اور پرائم ٹائم ٹرانسمیشن پر بیک وقت کام کرتے تھے، لیکن سب کچھ مصنوعی تھا۔ شوبز کے غیر فطری طرز زندگی کی وجہ سے انہوں نے منشیات کا سہارا لیا اور پھر سب کچھ مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسلتا چلا گیا۔ دوہری زندگی۔ وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، فن خطابت، زبان پر عبور، حاضر جوابی، خوش شکل اور سونے پر سہاگا سیاست کا تڑکا 500 بااثر افراد میں شامل۔ وہ اس لحاظ سے ون اینڈ اونلی تھے کہ شوبز، مذہب اور سیاست تینوں پر بے تکان بول سکتے تھے، لیکن اسی وجہ سے ان کا ناظر بری طرح کنفیوز تھا۔ ایک طرف وہ شب قدر میں انہیں اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھتا اور صرف 3 دن بعد عید شو میں رنگ برنگی محفلوں میں اٹکلیاں کرتے پاتا۔ مارکیٹنگ کی مجبوریوں کے باعث وہ ایک دوہری زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ آپ کا کیا ہوا اچھا برا سب پلٹ کر آتا ہے۔ زندگی میں آپ جو کچھ کریں گے وہ پلٹ کر ضرور آئے گا۔ بالخصوص جنید جمشید مرحوم کے معاملے میں ان سے واضح زیادتی ہوئی، جنہوں نے بعد میں کہا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ زندگی میں آپ کی میراث ڈیسٹینی اہم ہے۔ کار، کوٹھی، بنگلہ، اسٹیٹس، مقبولیت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کی میراث کیا ہے، آپ کیا امیج چھوڑ کر جا رہے ہیں، سوسائٹی کو آپ کیا دے کر جا رہے ہیں۔ یہ میراث آپ کا امیج، مشن، پیروکار، کام کا معیار، جدت، نیک اولاد، خیر کا کوئی کام ہو سکتا ہے۔ افسوس سوسائٹی میں وہ کوئی ان میں سے پائیدار مثبت میراث چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ عامر لیاقت کی موت کا سب سے بڑا خسارہ دانیہ شاہ کو ہوا ہے۔ موصوفہ نے عامر لیاقت سے علیحدگی کی عدالتی درخواست میں کہا ہے کہ ان کا شوہر انہیں غیر اخلاقی کام پر مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حدود اللہ کا خیال کرتے ہوئے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں۔ دانیہ بی بی، آپ بھی رجوع کر لیں۔ آپ نے حدود اللہ کا نام لے کر بلیک میلنگ کا کاروبار کیا ہے۔ موت اچانک سے چمٹ جاتی ہے۔ عامر لیاقت کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے،
لیکن توبہ کا موقع آپ کے پاس بھی نہیں رہا، کیونکہ جس سے معافی مانگنی تھی وہ اب نہیں ہے۔